وہ موٹر وے یمن سے بھی پیچھے سے شروع ہوتا تھا، وہ یمن سے مکہ آتا تھا، اس کا پورا میں اگلی آیتوں میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ وہ یمن سے مکہ آتا، مکہ سے مدینہ آتا، مدینہ سے شام جاتا، رستے میں یہ صدوم کی بستیاں آتی، پھر وہ شام سے انطاکیہ جاتا اور آگے تک وہ جاتا۔ تو عرب جو تھے، یہ جو یمن کے تھے، جو مکے کے تھے، جو یثرب کے تھے، جو طائف کے تھے، جتنے لوگ تھے یہ اس موٹر وے کے اوپر ہمیشہ سفر کرتے تھے تجارت کا۔ اس کا ذکر کہاں ہے؟ ہمیشہ آپ سنتے ہیں، یہ سورت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ آج ذرا اس کو اور انداز سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ قریش کے دل میں اس بات کی محبت ڈال دی گئی، رغبت دے دی گئی کہ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وہ سردیوں میں اور گرمیوں میں تجارتی سفر کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اور وہ تجارتی سفر تاریخ عرب کے مطابق ایک یمن میں جاتے تھے، اسی موٹر وے کے اوپر، جس کا یہ بیان میں نے آپ کو پڑھایا نا، فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ۔ وہ جو کھلا راستہ موٹر وے تھا، جس کو ہائی وے کہہ لیں یا موٹر وے کہہ لیں۔ اور دوسرا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ۔ تو یہ دونوں بستیاں ایکا کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی، یہ اسی موٹر وے پر واقع تھیں، اور قریش سردیوں اور گرمیوں میں وہاں جاتے تھے۔ اب میں اگر آپ کو بات اپنی سمجھا سکا ہوں تو ٹام ہالینڈ کہتا ہے کہ وہ اور یہ دوسرے مغربی اسکالر ہیں، کیالوجسٹ ہیں یا ہسٹورین ہیں، ان کو یہاں شبہ ہوا کہ مکے کے لوگ صدوم میں کیا کرنے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں کہا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو میں اللہ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ کرنے آئے تھے، رحلۃ الشتاء والصیف، یہ کرنے آئے تھے۔ وہ دن رات یہاں سے گزرتے تھے، ان کے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ یہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں، ایک میں تاریخی حوالہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ ان کے قافلے تھے۔ تو اب وہ جب قافلے سردیوں میں بھی آتے، گرمیوں میں بھی آتے، تو یہاں سے وہ گزرتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ 1000 کلومیٹر دور مکے سے آ کر یہاں کیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ تاریخ عرب میں آپ اس کی فاقہی کی تاریخ مکہ دیکھیں، ابو نعیم کی دیکھیں، اگانی دیکھیں، جتنی عرب کی تاریخیں ہیں ان کے اندر، اور خود آرکیالوجسٹ کے اس نے بھی یہ بات مانی ہے کہ پرانے زمانے میں ٹریڈ فیسٹیول لگتے تھے۔ ٹریڈ فیسٹیول ایک انگلش کا لفظ ہے، ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں موسمی میلے۔ پاکستان کے اندر، ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ میلے لگتے ہیں۔ تو جو میلوں پر مٹھائی بیچنے والے ہوتے ہیں ان کو ان سب میلوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں انگلینڈ کے حساب سے، کہ اگر آپ لندن سے شروع ہوں اور گلاسگو جائیں تو وہ کہیں گے ایک میلہ اس مہینے میں گلاسگو میں ہوگا۔ یہاں بھی انگلینڈ میں بھی جتنے ہوتے ہیں یہ سرکس والے، جنہوں نے وہ لگانے ہوتی ہیں بچوں کے لیے، فیئر لگانے ہوتے ہیں، وہ سب یہ جانتے ہیں اور وہ اسی حساب سے اپنی بکنگ کرتے ہیں۔ لندن میں ہو گیا، برمنگھام میں ہو گیا، مانچسٹر میں ہو گیا، کارلائل میں ہو گیا، فلاں میں ہو گیا، گلاسگو، ایڈنبرا، ابرڈین تک وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو ان میلوں کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو موٹر وے تھا شام سے لے کر انطاکیہ تک، جس میں صدوم آتا ہے، شام آتا ہے، یثرب آتا ہے، یہ سب جتنے تھے ان کے اوپر ٹریڈ فیسٹیول، ماہانہ میلے لگتے تھے۔ اور اس میلے کا اتفاق یہ ہے کہ وہ شام کی جانب سے شروع ہوتا، وہ محرم میں شروع ہوتا، اور اس میں سے شروع ہوتا، تو وہ چلتے 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 حج کے مہینے میں وہ مینا میں لگتا، پھر یہاں سے شروع ہوتا۔ تو ابتدا جو بڑا میلہ سب سے بڑا ہوتا وہ مینا کے اندر لگتا، پورے لوگوں کے وہاں وہ آتے لوگ اور وہ اپنے سیل کرتے۔ تو یہ ان کا آنا جانا موٹر وے کے اوپر بھی تھا، جہاں جہاں ان کے رشتہ دار تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، وہ عراق میں بھی تھے، وہ انطاکیہ میں بھی تھے، وہ شام میں بھی تھے، وہ یثرب میں بھی تھے، وہ یمن میں بھی تھے۔ تو وہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جاتے، وہ تجارت کے لیے جاتے۔
وہ اس میلوں کے لیے جاتے، تو جب وہ دن رات اس طرح سے بن جاتا ہے ان کا جانا آنا، جب ان کا میلوں میں جانا، سفر میں جانا، رشتہ داروں کا مانا، روز کا آنا جانا ہے، تو جب قرآن نے ان کو حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے کہا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہیں عقل نہیں ہے؟ جہاں سے تم دن رات گزرتے ہو یہ وہی تو جگہ ہیں جنہوں نے انبیاء کو نہیں مانا تو ان پر کیا عذاب آیا، اور تم نے اگر نہ مانا تو تم بھی تیاری کر لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ وہ ہائی وے کو نہیں جانتا تھا، وہ موٹر وے کو نہیں جانتا تھا، وہ میلوں کو نہیں جانتا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں ایک شبہ آ گیا، یہ شبہ غلط تھا، اور جس کا اللہ کی رحمت سے میں ازالہ کر رہا ہوں۔ ہمارے دوسرے شبہ ڈالنے والے دوستوں کے جب میں شبہ عرض کروں گا تو وہ بھی اسی طرح کے چلتے پھرتے شبہ ہوں گے، خواہ مخواہ ایسے انبیاء اولیاء السلام کو وہ مشرکین کفار کی آیات ان پر انہوں نے چسپاں کر دی۔ اب میں دوسرا یہ موٹر وے تھا تو اس کا میں نے مثال دی، اب ایک اور اس کی مثال دیتا ہوں میں، یہ بائبل میں بھی آتا ہے اور یہ قرآن سے بھی میں بیان کر رہا ہوں۔ سورہ یوسف آیت 19 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِدْعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ جب وہ کنویں میں پھینکا تو وہ مصر سے جو رستہ آتا ہے عرب کی جانب، اسی موٹر وے ہائی وے کے اوپر سے وہ ایک قافلہ تھا جو یہاں سے نکلا۔ اب مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ وہ مرچیں ان کے پاس تھیں، زیرہ تھا، مسالے تھے، کیا کیا لوگ تھے۔ وہ جو قافلہ سفر ہوتا تھا، جو قافلے ہوتے تھے وہ عرب سے کیا لے کر شام میں بیچتے تھے، اور شام سے کیا وہ لاتے تھے، مصر سے کیا لاتے تھے، سوڈان سے کیا لاتے تھے، ہندوستان سائپرس تک ان کی تجارت تھی، اور وہ دن رات آتے جاتے تھے۔ ان قافلوں میں ایک قافلہ اس کنویں پر پہنچا۔ تو اب میں نے موٹر وے کے اوپر یہ آپ کو دوسری مثال دے دی۔ تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نکالا، اس نے کنویں کے اندر وہ ڈالا، تو جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو وہ کہتا ہے قال یا بشرا ھذا غلام، وہ بشرا یہ بندے کا نام تھا یا اس نے کہا کہ مبارک ہو دوسرے لوگوں کو، یہاں تو ایک غلام خوبصورت بچہ ہے، تو انہوں نے نکال لیا۔ تو اس سے یہ میں اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ وہاں موٹر وے تھا، وہاں ہائی وے تھا، وہاں کھلا راستہ تھا جس پر وہ آتے جاتے تھے اور ان حالات کو وہ جانتے تھے۔ اب میں ایک اور دلیل دیتا ہوں اس کے اوپر کہ ہاں موٹر وے ایگزسٹ ہوتا تھا۔ قرآن کا موٹر وے یاد کر لو، بڑا قرآن پڑھنا آئے گا، سمجھنا آئے گا۔ الحمدللہ لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مگر موٹر کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ اس موٹر وے کو یاد کر لو۔ مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ شاید میرے وہ فاضل دوست کا نام ٹھیک ہو، ہائی وے ٹھیک ہو، لیکن چونکہ میری بیوی نے کہا موٹر وے کا، وہ میرے فاضل دوست کہتے ہیں اس وقت میں موٹریں نہیں تھیں تو ہائی وے زیادہ ٹھیک رہے گا، لیکن میں اس کو موٹر وے کہتا ہوں، میری مجبوری آپ سمجھ لیں۔ تو یہ موٹر وے کو سمجھ لو۔ اب تیسری مثال میں موٹر وے کی دے رہا ہوں۔ بہت مثالیں ہیں لیکن میں ساری مثالیں نہیں دینی، مسئلہ سمجھانا میرا مقصد ہے۔ یہ سورہ سبا، اور سبا کو سبا کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہاں وہ جو ڈیم تھا نا، اس ڈیم سے وہ نکلنے والے موٹر وے کا ایک قوم کا ذکر ہے جس میں ایک تفصیل سے ان کا ذکر ہے، تو میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآرَدُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل۔ وہ جو رہنے والے تھے انہوں وہاں اس علاقے کے انہوں نے منہ پھیر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب بھیج دیا، اور وہ ان کے جتنے باغ اور درخت تھے وہ سارے کے سارے ہم نے ان کا وہ تباہ کر دیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، نا شکری کرتے ہیں، اس کا شکر نہیں کرتے، ہم ان کو یہی سزا دیتے ہیں۔ یہ کفر اور شکر کیا ہے؟ یہ قرض رہا، ادار رہا، اسی پر تو میں نے توحید کا سارا بیان اسٹیبلش کرنا ہے۔ یہی تو وہ توحید ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ کفر کیا ہے اور شکر کیا ہے۔ لوگوں نے شبہات پیدا کر کے ان کے معنوں کو سامنے نہیں کیا، لیکن قرآن تو بتاتا ہے نا کہ کیا مطلب ہے کفر کا اور شکر کا۔ اور یہ جو آیاتیں میں پڑھ رہا ہوں اس میں تو ساری بات ہی وہ چل رہی ہے۔
وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرآن ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی وایام آمنین، اور ہم نے ان باشندوں کے، ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی سی، یمن سے شام تک، وہ بستیاں ایک دوسرے کے قریب تھیں اور ان کے آمد و رفت میں منزلیں تھیں، وہ رک رک کر جاتے اور وہ دن کو چلتے اور وہ بے خوف ہو کر چلتے۔ پھر کیا ہوا؟ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے رب ہمارے منازل سفر کے درمیان فاصلے سے پیدا کر دے، اور انہیں اپنے جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے عبرت کے فسانے بنا دیا اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے منتشر کر دیا، بے شک اس میں بہت صابر اور نہایت شکر گزار شخص کے لیے نشانیاں ہیں۔ یمن سے لے کر شام تک کے درمیان کا وہ رستہ جس کے اوپر ماڈرن زمان میں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں سروسز بنی ہوئی تھی، وہاں سے وہ چلتے اور شام تک پہنچتے، اور وہ ایسے تھے کوئی خوف ہی نہیں تھا، باغات تھے، یہاں سروس آرام کیا، وہاں سروس، وہاں سروس، تو وہ یہ چلتے تھے۔ لیکن آخر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ وہ کیا ایسا ناشکری کی، اب ناشکری کیا ہے میں نے وہ نہیں بتا رہا، بس ناشکری ہے کہ ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اس موٹر وے کا ذکر ہے۔ اب ان کا چلنے کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیتوں میں کوئی نہیں جھگڑا کرتا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، سو ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا کسی کو مغالطہ میں نہ ڈالے۔ یہ صحابہ اکرام کو یہ کہا جا رہا ہے اور ان کے حوصلے کے لیے ہے، اور کفار کو، یہ مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم تجارت کرتے ہو نا موٹر وے کے اوپر شہر بہ شہر جا کر، تمہاری یہ جو جھوٹی عزتیں ہیں، یہ جو تمہارے جھوٹے وقار ہیں، جو تمہارے پاس پیسہ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور صحابہ کو کہا گیا تمہیں اس سے بہتر ملنے والا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کا شہروں میں گھومنا، موٹر وے پہ چلنا، یہ تمام باتیں قرآن کریم میں ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، غزوہ بدر کے بارے میں، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، جب تم وادی کے قریب کنارے پر تھے اور وہ دوسری جانب جو تجارتی قافلہ تھا وہ نیچے تھا۔ اب وہ ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا تھا شام سے مکے کی طرف جا رہا تھا، وہ اسی موٹر وے پر تھا۔ تو میں نے اللہ کی رحمت سے ہائی وے اور موٹر کے لیے آیتوں کے اوپر آیتیں آپ کو بتا دیں۔ اس موٹر وے کے جاننے سے اگر کوئی بندہ ان موٹر وے کو جانے کہ یہ موٹر وے ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو شبہ ہوئے ہیں ان کو شبہ نہ ہوتے۔ تو شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں کہ انہوں نے موٹر وے اور ہائی وے کو نہیں سمجھا۔ اور اگر میں آگے بات کروں سبب نزول کو نہیں سمجھا۔ اب یہ دیکھیں وہ بندہ کہتا ہے والتین والزیتون کیوں آیا؟ تین تو زیتون تو انجیریں تو ادھر ہوتی نہیں تھیں، پھر اس کا ذکر کیوں آیا؟ اب یہ بتائیں کہ یہ ان کا مرغوب کھانا تھا۔ جب وہ وہاں جاتے شام میں تو شام میں دن رات ان کے سامنے نہیں تھا، وہ پورا وادی طور سینا مصر ان کے سامنے نہیں تھا، تو وہ وہاں سے لاتے تھے، یہ تو ان کے پھل تھے، یہی تو ان کی تجارت تھی۔ اور وہ کہہ رہا کہ مکے کے لیے کیا، اس میں تین کا ذکر کیوں آ گیا، انجیر کا کیوں آ گیا؟ تو آپ نے دیکھا اس وجہ سے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو شبہ کا بڑا سبب اس علاقے کو نہ جاننا، یہ اس کے شبہ کا سبب بنا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو بتایا۔